السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بارك الله لنا وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. بارك الله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور قوم ملت کے نوجوان، اسلام کے پروانوں، توحید کے فرزندانوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع پھر سے عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے مقدس بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں. اللہ کے مقدس بارگاہ میں جمع ہو کر اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اپنے رب کو راضی کرے. گزشتہ جمعہ وقت نے ہمیں جواب دے دیا. محمد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان کیا جا رہا تھا، اور ان کی شہادت کا واقعہ اسی مہینے میں بعض اقوال میں یہ بھی کہا گیا کہ یکم محرم الحرام میں، اور بعض اقوال میں یہ بھی کہا گیا کہ 27 ذی الحجہ میں یا 26 ذی الحجہ میں ہوا. اختلافی رائے کے ساتھ قریب ہے، لیکن کہنا ضروری یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام شریعت اسلام میں کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بے انتہا بارعوب اور باشعور صحابی بنایا، اور شیطان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر اس طرح دور بھاگتا تھا جیسے آج کے زمانے میں چور، مجرم، کرمنل پولیس والوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اس زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس طریقے سے شیطان بھاگا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں مسلمانوں نے عجیب چیزیں دیکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ فلسطین کا زاد سفر باندھو، فلسطین کو سفر کو جائیں گے۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوکر اور غلام کے ساتھ یہ عہد کیا کہ ایک منزل میں چلوں گا تو تم کیا کرنا، اونٹ کے اوپر بیٹھ جانا، دوسرا منزل پھر تم چلو گے، میں اونٹ کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، ایک اونٹ دو سواری۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مساوات ہے وہ دیکھنے کے لائق اور قابل ہے کہ آپ جو ہے اپنے غلام کے ساتھ فلسطین کو جا رہے ہیں، اور فلسطین کے یہودی لوگ کہاں، فلسطین کہاں ہے؟ جہاں قبلہ اول ہے، جہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اس قبلہ اول کے سفر پر ہے، فلسطین جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو مار پیٹ کر یہودیوں نے قبلہ اول کے اوپر جو ہے قبضہ جما لیا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، اور ان کا اخلاق کیا کہ خود اونٹ کے اوپر اپنے غلام کو بیٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے زمین پر اونٹ کے نکیل کو پکڑ کر چل رہے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود ان کے کپڑوں کے اوپر جو ہے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے دیکھا کہ توریت کے اندر، زبور کے اندر اس کا بیان آ چکا ہے کہ ایک امیر المومنین ایسے بھی آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے قبلہ اول کے یعنی بیت المقدس کی تمام تر چابیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اگر ہم اور آپ دیکھنا چاہیں تو بے شمار ان کے احسانات ہیں۔ ان کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ یعنی ہماری سیرت کیسی ہونی چاہیے، اس کو جو ہے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں رات کو اپنے حکومت کے اندر جہاں تک ان کی حکومت تھی باری باری سے رات کو جو ہے وہ گشت کیا کرتے تھے۔ دیکھا مدینہ منورہ سے باہر ایک مسافر ہے، غریب ہے، ان کی بیوی درد زہ سے جو ہے پریشان ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ میری بیوی درد زہ میں مبتلا ہے۔ درد زہ کہتے ہیں جب حاملہ ہو جاتی ہے بیوی اور وقت پورا ہو کر آتا ہے تو اس وقت درد ہوتا ہے، اس کو درد زہ کہتے ہیں۔ بچہ دنیا میں آنے سے کچھ دن قبل یا کچھ گھنٹے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اور گھر جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لے کر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور کہا کہ جنت کی ٹکٹیں بٹ رہی ہیں، اگر لینا چاہو تو لے لو، حاصل کر لو۔ حضرت ماں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں اور دیکھا کہ ایک عورت ہے درد زہ میں مبتلا ہے، چیخ مار رہی ہے، چلا رہی ہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی اس مسافر سے، کیا اے مسافر اگر تم اجازت دو
تو میں اپنی اہلیہ کو تمہارے بیوی کے پاس بھیجوں، درد ذہ میں کچھ کام آ سکے؟ کیا ضرور بھیجیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کی عمر کو لمبی کرے۔ اس مسافر کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو شخص جس سے میں ہم کلام ہوں یہ امیر المومنین ہے۔ جب اندر سے آواز آئی کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ اپنے مہمان کو مبارکباد دیجئے، بشارت دیجئے کہ وہ ان کو بیٹا پیدا ہوا ہے، جب یہ آواز آئی تو جا کے وہ انسان، وہ مسافر سمجھ پاتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے ہیں اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہمارے سامنے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ غلہ لا کر دیے، کچھ پیسے دیے، اور وہ مسافر جہاں سے آیا تھا وہاں تک پہنچایا۔ واپس میں لوٹ ہی رہے تھے کہ ایک بڑھیا نے آپ کے راستے کو روک دیا۔ کیوں روکا؟ اس لیے روکا کہ امیر المومنین تم نے میرا جائزہ نہیں لیا، میں کس حال میں ہوں آپ نے کبھی پوچھا نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ مائی مجھے کیا معلوم کہ آپ کہاں رہتی ہو؟ تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ قیامت کے روز میں تمہارا دامن نہیں چھوڑوں گی، تم کو اللہ رب العالمین نے خلیفہ بنایا، امیر المومنین بنایا، لیکن میں کس حال میں ہوں تم نے آج تک مجھے آ کر پوچھا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کس حال میں ہو، کہاں ہو؟ مجھے تو معلوم نہیں، کہ اگر نہیں احاطہ کر سکتے، اگر کور نہیں کر سکتے تو یہ ذمہ داری چھوڑ دو۔ آج کوئی بول کے دیکھے، آج کے حکمرانوں سے یہ الفاظ بولے تو صحیح، سر قلم کر دیا جائے گا۔ آج کے دور میں جو حکمرانوں کی حالت ہے، کوئی خادم نہیں سمجھتا اس دور میں، سب اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے۔ اگر کوئی مسجد کا متولی ہو گیا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ امام میرا غلام ہے۔ اگر کوئی آج مسجد کا متولی ہو گیا ہے تو سمجھتا ہے کہ مؤذن میرا غلام ہے۔ نہیں، آپ غلط فہمی میں ہیں۔ نہ ہی امام آپ کا غلام ہے اور نہ ہی مؤذن آپ کا غلام ہے۔ آپ حاکم بننے کے فراق میں ہو، آپ کبھی خادم بننے کی کوشش آپ نے نہیں کی۔ خدمت میں، حاکم میں اور خادم میں یہی فرق ہے۔ خادم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس بہانے سے اسے روزی روٹی آتی ہے، لیکن امام ہوتا ہے، غلام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی امام کو غلام بنانا چاہتا ہے تو پھر وہ غلام لا کر رکھے، امام کو چھوڑ دے۔ مسجد کا امام کے دوسرے لفظ میں امام کو بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا اپنے امام کی قدر ہونی چاہیے۔ امام کو نوکر مت سمجھو، یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ خادم ہے اللہ کے گھر کا۔ چنانچہ دنیا کے اندر جو برائی پھیل رہی ہے وہ عنانیت سے آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو جواب نہیں دیا، کہا مائی میرے ساتھ آ۔ لے گئے اپنے دور حکومت میں، اپنے گھر لے گئے، وہ کھلایا پلایا، غلہ دیا، روپے پیسے دیے اور معافی بھی مانگا۔ معافی مانگا تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ میں نے معاف کیا، کہ نہیں مجھے لکھ کر دے۔ اور جب
انہوں نے لکھ کر دے دیا تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے یہ وصیت فرمائی کہ جب میں مروں گا تو اس کاغذ کو میرے کفن میں جو ہے دے دینا۔ تو یہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کے خوف سے ہی جو ہے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کے خوف سے ہی جو ہے یہ دنیا باقی ہے۔ دنیا کے پورے کذاب ایک طرف ہو جائے، دنیا کے پورے ظالم ایک طرف ہو جائے، ایک اللہ کرنے والا، ایک اللہ کا بندہ ایک طرف ہو جائے، اس کے صدقے وسیلے میں یہ دنیا باقی رہے گی، اور یہ باقی جتنے کذاب ہیں یہ تمام جو ہے دنیا کو تباہی کے اور لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہم اگر ڈرے تو صرف اللہ سے ڈرے۔ دنیا جو ہے ہلاکت کی اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ دنیا جتنی ترقی کرے گی اتنے ہی اللہ کا قدرت جو ہے مجروح ہوگا۔ اللہ کی مخالفت کی ترقی کو دنیا والوں نے ترقی کا نام دیا ہے۔ اللہ کی قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ دنیا کے لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ یہی ترقی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک عورت آئی اور ایک بچے کے ساتھ آئی۔ وہ بچہ نو مولود تھا، 2-4 دن گزرے تھے اس بچے کو۔ آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے بچے کو پیش کیا اور کہا خذ یا امیر المومنین ھذا ولدک، کہا اے امیر المومنین اس بچے کو جو ہے اپنے بچے کو اپنے پاس رکھو۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اچنبھے میں پڑ گئے، میں تمہیں جانتا بھی نہیں، یہ بچہ میرا ہے؟ کہا براہ راست آپ کا نہیں لیکن بلا واسطہ آپ کا ہی ہے، یہ بچہ آپ کا پوترا ہے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بچے کا، ایک صاحبزادے کا نام تھا ابو حفصہ، جن کو کوڑے لگا لگا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید کر دیا۔ تو جب وہ عورت اپنی آپ بیتی سنائی، اپنی پوری کہانی سنائی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سنے اور کہا کہ یہ جو تم سنا رہی ہو یہ صحیح ہے؟ کہا امیر المومنین صحیح ہے، لیکن میں ڈر گئی اللہ کی لعنت سے، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پورے اپنے سلطنت میں اعلان کر دیے کہ لوگوں مسجد میں جمع ہو جاؤ، مسجد کے اندر جمع ہو جاؤ، اور جو ہے وہاں فیصلہ ہونے والا ہے۔ اب فیصلے کے لیے لوگ جوق در جوق جو ہے مسجد میں جمع ہونے لگے، اور جب مسجد میں جمع ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے ابو حفصہ کو بلایا سب کے سامنے، اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ اس عورت کا الزام ہے کہ تم نے فلاں یہودیہ کے یہاں شراب پی کر اپنے ظلم کا شکار اس عورت کو بنایا۔ تو ابو حفصہ کہتے ہیں کہ والد محترم مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے یہ غلطی کی ہے، چنانچہ شراب پینے کا معافی اور توبہ میں نے اللہ سے کر لیا۔ اب رہی بات کہ اس بچے کی، یہ بچہ میرا ہی ہے، اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد کا انتظام کیا کہ حد لگایا جائے، یعنی کوڑے لگائے جائے، 100 کوڑے جو ہے ان کو مارا جائے۔ آپ کے صاحبزادے آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابا حضور مجھے 100 کوڑے نہیں 1000 کوڑے لگاؤ، لیکن سب کے سامنے ذلیل مت کرو۔ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک آدمی اگر اکیلے میں نماز پڑھ لیتا ہے، اگر ایک آدمی اس نیت سے اپنا مال اسلام پہ لٹا دیتا ہے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو دے سکتا ہے اکیلے میں، لیکن حد اکیلے میں نہیں لگایا جا سکتا۔ غلام سے کہا کہ کوڑا اٹھاؤ اور لگاؤ درہ۔ غلام نے انکار کر دیا، امیر المومنین آپ کے صاحبزادے کو میں کوڑا کیسے لگا سکتا ہوں؟ کہ میرا حکم ہے اور میں حکم کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ چنانچہ کوڑا اٹھاؤ اور میرے صاحبزادے ابو حفصہ کو کوڑے لگاؤ۔ غلام نے کوڑا اٹھایا اور اس کوڑے سے جو ہے حضرت ابو حفصہ کو مارنا شروع کیا۔ جب 70 کوڑے ہو گئے تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا حضرت عمر سے، امیر المومنین اگر آپ چاہے تو اس 30 کوڑوں کو، یعنی جو زنا کے 100 کوڑے ہوتے ہیں آپ 70 لگا چکے ہیں، 30 کوڑوں کو جو ہے مؤخر کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق نہیں مانے، کہا کہ اگر زنا سے مؤخر ہو جاتا تو آج یہ زانی نہ ہوتا، چنانچہ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کی موت آنے سے پہلے پہلے اس دنیا کے اندر یہ حد کو جو ہے پورا کر لے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ صحابہ کرام نے اگر درہ لگاتے لگاتے، کوڑے لگاتے لگاتے نفس فوت ہو گئی، انسان اس دنیا سے گزر گیا، تو پھر اس کا کیا کرنا ہوتا؟ قبر کے اوپر جو ہے درہ لگاتے تھے تاکہ 100 پورے ہو جائے۔ تو انہوں نے انکار کیا، نہیں پورا ہونا۔ بیٹے نے پانی مانگا، کہا ابا حضور پانی تو پلا دیجئے، 70 کوڑے جو ہے وہ میرے اوپر برس چکے ہیں، مجھے پانی کی جو ہے چاہت ہے، مجھے پانی پلائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں یہ کوڑا صرف تمہیں اس لحاظ سے لگا رہا ہوں کہ کل قیامت کے روز جب تمہارا اور میرا سامنا ہوگا تو اس بات سے ہوگا کہ میں امیر المومنین تھا اور میں نے اپنے دور خلافت میں کسی کے ساتھ جو ہے ناانصافی نہیں کی۔ یہ عورت اگر میں نے آج تمہیں چھوڑ دیا تو یہ عورت میرے دامن کو جو ہے داغدار کر دے گی قیامت کے روز، چنانچہ میں تمہیں پانی نہیں دے سکتا۔ اسی حال میں اور کوڑے کھاؤ تم۔ اور کوڑے کھاتے کھاتے جب 90 پہ پہنچے، وہ حضرت ابو حفصہ جو ہے ان کی روح اس دنیا سے فنا ہو جاتی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے سر کو اپنے دامن میں اپنے جو ہے کوہ میں لے کر رونے لگتے ہیں۔ کہا اے میرے بیٹے، میں نے تمہارے ساتھ انصاف کیا اور یہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اور اگر میرے انتظام میں اور میرے اختیار میں یہ بات ہوتی کہ اپنے بیٹے کو باپ یا امیر المومنین معاف کر سکتا ہے تو میں یقیناً معاف کر دیتا، لیکن تمہارے اس اعمال کی وجہ سے پورے امت اسلام میں جو ہے میری بدنامی ہو جاتی۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور حکومت ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ حضرت نے جو بھی فیصلے کیے ہمارے لیے جو ہے اس کو نمونہ بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت، ذی الحجہ کے مہینے میں فجر کے وقت آپ مسجد کو آئے۔ واقعات تو بہت ہے،
بیان کرتے جائیں گے وقت پھر ختم ہو جائے گا. پھر سامنے جو ہے محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس مسئلے کو آج یہی جو ہے وہ کرنا ہے، اختتام پذیر کرنا ہے. چنانچہ آپ کی شہادت اس طرح ہوئی کہ آپ فجر کی نماز کو گئے اور وہاں ابو فیروز لولو نام کا ایک منافق پہلے سے آ کر جو ہے محراب میں چھپا ہوا تھا. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکوع کی نیت کی، آپ رکوع میں جانے لگے، ایسے حالت میں خنجر سے 3 مرتبہ وار کیا، اور یہ 3 مرتبہ وار کرنے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے خاصے جو ہے زخمی ہو گئے. آپ گر پڑے. کسی صحابی نے اپنی نماز چھوڑ کر آپ کے طرف آگے نہیں بڑھے، حالانکہ شریعت میں یہ گنجائش تھی، لیکن حضرت کا مزاج یہ تھا کہ کوئی بھی شخص کسی انسان کے لیے نماز نہ چھوڑے. آپ تمام صحابہ کرام جو ہے اپنی جگہ پر ہے، اور آپ کے پیچھے جو صحابی تھے وہ آگے مصلی پر آگے بڑھے اور باقی نماز کو پورا کیا. بعد میں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کے مارے جو ہے کرا رہے ہیں، ان کو اپنے گھر پہ لے جایا گیا. غالباً یہ تاریخ ذی الحجہ کے 24 تاریخ کو، کسی مورخ نے کہا 25 کو، اور ایک مورخ کہتے ہیں محرم الحرام کے 1 تاریخ کو. لیکن راجح قول محرم الحرام کی 1 تاریخ ہی ہے. اس کے اوپر علماء کا اتفاق بھی ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ اے عبداللہ، جاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام کہنا اور یہ پوچھنا کہ عمر نے اجازت چاہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور ایک جانب جو ہے وہ خالی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں دفن کر دیا جائے. اجازت مانگے ہیں، اگر آپ نے اجازت دی تو صحیح ہے. اور یہ بھی بولنا کہ ایک امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مومن کی حیثیت سے یہ اجازت چاہی گئی ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہمیں اس بات پر راغب کرتا ہے کہ کہیں بھی ہم اپنی صلاحیت کو جو ہے صرف مومن کے اعتبار سے استعمال کرے، ہم اپنے عہدہ سے جو ہے کسی کو مجبور نہ کرے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کل یہ لوگ کہیں گے، دنیا والے کہیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رتبہ اور اپنے عہدہ کا غلط فائدہ اٹھایا، غلط استعمال کیا. حق تو یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جو جگہ رکھی تھی اپنے خواہش کے مطابق رکھی تھی کہ جب میری موت ہوگی تو حضور کے سائے میں بھی یہاں لیٹ جاؤں. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے رونے لگی اور کہی کہ عبداللہ، یہ تمہارے والد ایک ایسی ہستی ہے جس کو حضور نے مانگ کر اپنے رب سے لیا ہے. چنانچہ اگر کوئی دوسرا آتا تو میں یہ جگہ نہ دیتی، لہذا تمہارے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک سوال ہے، میں اپنے خوشی یہ زمین چھوڑنے کو تیار ہوں. نہیں تو ارادہ تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی روح پرواز ہوتی آپ کو دفن کیا جاتا ہوں. تو آپ نے اجازت دے دی. آئے حضرت عبداللہ بن عمر اور آ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوری کہانی سنایا اور کہا کہ جب میری موت ہو جائے گی تو سب سے پہلے میرا جنازہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ رکھنا، اور جب تمام لوگ وہاں ہوں گے سب کے سامنے یہ اجازت پھر دوبارہ لے لینا. اگر اس وقت بھی اجازت
دے دے تو اچھی بات ہے، روضہ میں مجھے دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے روح پرواز ہوتی ہے، اور آپ کو جو ہے اسی طریقے سے لے جایا جاتا ہے۔ ایک انگریز مورخ ہے جنہوں نے لکھا کہ 35 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا یہ خلیفہ اگر 1 سال اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہ دیکھیں، ہم اپنی قوم کو دیکھیں، ہم جو ہے غریبوں کو دیکھیں، ہم اپنے عہدوں کو نہ دیکھیں، ہم اپنی عزت نہ دیکھیں، ہم اپنے بھائیوں کی عزت کو دیکھیں۔ آج اگر ہمارے اندر اکڑ پیدا ہو رہی ہے، اگر آج ہم خادم نہیں حاکم بننا چاہ رہے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمیں حاکم نہیں خادم بن کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پورے ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے کہیں جو ہے انسان کے ذریعے سے مارا جا رہا ہے، کہیں قدرت کے ذریعے سے مارا جا رہا ہے، کہیں سیلاب آکو ہے، کہیں جو ہے جوالا مکھی پھٹ رہا ہے، کہیں اور کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے اعمال کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ما ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تمہاری نگاہیں یہ دیکھنے لگے، یہ مشاہدہ کرنے لگے کہ چاروں طرف بربادی ہی بربادی ہے، مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، تو سمجھو کہ یہ تمام چیزیں جو ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب مسلمان قوم، جب قوم کا لفظ آتا ہے تو ایک جماعت بن جاتی ہے، اس میں غریب، امیر، نمازی، بے نمازی، شرابی، تہجد گزار، تمام مسلمان آ جاتے ہیں۔ جو نمازی ہے، جو تہجد گزار ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کے پاس جائے، جو مفلسی میں گرفتار ہے ان کے پاس جائے، اور جا کر جو ہے ان سے ملے، خیریت پوچھے۔ اور یہ کب آئے گا؟ یہ اس وقت یہ خیال پیدا ہوگا جب ہم خادم بن کر کام کریں گے، حاکمیت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی۔ حاکم بنو گے تو باڈی گارڈ کی ضرورت پڑے گی، حاکم بنو گے تو ہر کچھ رہنے کے باوجود بھی سکون نہ رہے گا، اور اگر خادم بنو گے تو کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی سکون میسر ہوگی، خادم بنو گے تو کچھ نہ ہو کے بھی بہت کچھ ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ تم سے کام لیتا رہے گا۔ لہذا آج کرناٹک کے اندر ہو، آج کشمیر کے اندر ہو، اتراکھنڈ کے اندر ہو، یو پی کے اندر ہو، تمام جگہوں پہ سیلاب آکو ہے، اور سیلاب سے لوگ اس طرح متاثر ہوئے ہیں کہ جانور بھی جو ہے اس سیلاب میں جو بہہ گیا، گھر ٹوٹ کے گر گئے، اور تمام تر انسانیت کی جو ہے دھجیاں اڑ گئی، انسان جو ہے بے پرواہ ہو چکے، انسانوں کو رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، ایسے حالت میں لوگ آج زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سے جو کچھ ہو سکے، ہم سے جو کچھ ہو سکے ان سیلاب زدہ، ان متاثرین لوگوں کے لیے جو ہے ہم مدد کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں، اور زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے چند پیسوں سے، چند روپوں سے ان کا کچھ بھلا ہو جائے۔ دیکھیے، جو آپ دے کر چلے گئے وہی آپ کی دولت ہے، جو دنیا میں رکھ کر گئے وہ آپ کو قیامت کے روز توق بنا کر، آگ کا توق بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا اس پیسے کی کوئی قیمت نہیں جو انسانیت کے کام نہ آئے۔
لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ان سیلاب زدہ ان متاثرین لوگوں کے لیے جو ہے اپنے مدد کے ہاتھ کو آگے بڑھا دے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کے لیے جو ہے مدد کرے۔ اور ہمارے یہاں جس طریقے سے عام طور سے ہمارے مسجد کے خادم ایک رومال لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے اگر کوئی اور ایک شخص ہو سکے، ایک دو شخص، تو اس کے لیے اور جو ہے زیادہ